زبیر صاحب بڑی امیدوں کے ساتھ آپ لوگ لے کر آئے تھے اسحاق ڈار صاحب کو، مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا گیا 5.5 مہینے کے بعد. آپ لوگوں نے کہا کہ ان کے تجربے سے فائدہ ہوگا، پہلے بھی وہ کر کے دکھا چکے ہیں، کارکردگی ان کی بڑی زبردست رہی ہے. تو اب کیا اسیسمنٹ ہے آپ لوگوں کی؟ ان کو وزیر خزانہ بنانے سے نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے، یا اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہی رہتے تو زیادہ فائدے میں ہوتے آپ لوگ اس وقت؟ دیکھیے یہ تو نوشنل کویسچن ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل رہتے تو کیا ہوتا اور اسحاق ڈار نہ آتے تو کیا ہوتا. یہ نوشنل کویسچن ہے. لیٹس لک ایٹ دا ریالٹی. ریالٹی یہ ہے کہ سپتمبر کے اینڈ تک if I'm right مفتاح صاحب تھے، اور میں اس سیاست میں تو جاؤں گا بھی نہیں کہ مفتاح صاحب کی پرفارمنس خراب تھی یا اچھی تھی. مفتاح صاحب ظاہر ہے پارٹ آف دی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھے، فائنانس منسٹر تھے، شہباز شریف کے ساتھ کام کر رہے تھے، کیبنٹ کے فیصلے ہوتے تھے صرف مفتاح اسماعیل جیسے. وہ خود بھی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کے صرف فیصلے نہیں. لیکن شہزاد آئی تھنک ہمیں ریکال کرنا پڑے گا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو آئی ایم ایف کی جو پروگرام تھا وہ سسپینڈڈ تھا، وچ مینٹ کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا تھا. دوبارہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے، بیکاز ظاہر ہے آئی ایم ایف اگر کنٹینیو رہتا ہے تو ہمیں باقی جگہوں سے انکلوڈنگ فرینڈلی کنٹریز، باقی ملٹی لیٹرل ایجنسیز اور کمرشل بینکس وغیرہ سے باہر کے ان سے پیسے اسی وقت مل سکتے تھے جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہوں، وچ شوز کہ جی ڈسپلن ہے. تو وہ ہم نے سخت فیصلے بھی کیے، اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ادا کی. جولائی میں بائی الیکشن ہوا پنجاب میں، اس میں ایک پولیٹیکل کاسٹ سب کو نظر آئی. تو پریشانی تو ہونی تھی. ایز اے پولیٹیکل پارٹی وی آر اے پولیٹیکل پارٹی، اور خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا ہدف جو ہے فائنلی جنرل الیکشنز ہیں 2023 کے، تو اتنی بھی پولیٹیکل کاسٹ نہ ادا کرنی پڑے کہ جی اینڈ میں ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئے اور الیکشن ہار گئے. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر کچھ بائی الیکشنز ہوئے، اس پر بھی ظاہر ہم ہار گئے تھے. تو اسحاق ڈار صاحب کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ جی معیشت چل نہیں رہی تھی. جو مشکل فیصلے تھے کابینہ کے تھے، شہباز شریف صاحب کے فیصلے تھے، تو وہ تمام کیے گئے تھے. ان کی جو لیگل ایشوز تھے اسحاق ڈار صاحب کے، جب وہ ٹھیک ہو گئے ہی کیم بیک، اور انہوں نے ظاہر ہے فائنانس منسٹری کیم بیک، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے. ان کا بیسک یہ کہنا تھا کہ اتنا عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور ہم آئی ایم ایف سے بہتر ڈیل کر کے دکھائیں گے. تو مجھے اس بات کا تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا اب 4 مہینے بعد، آپ تو معیشت کو بڑا سمجھتے ہیں، کہ کیا امیدوں پہ پورا اتری ہے ان کی کارکردگی یا نہیں اتری ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی تھی کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ایک سیاسی حکومت کے لیے یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی. نہ عمران خان، نہ آصف زرداری صاحب، نہ کوئی اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں عوام پر بوجھ ڈالنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک فائن بیلنس تلاش کرنا چاہیے بٹوین آئی ایم ایف پروگرام اینڈ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے حد تک. اتنا تو نہیں آپ پیس سکتے. لیکن ایک جب آپ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ آج میں نے اگر مشکل فیصلے لیے تو عوام پہ زیادہ بوجھ پڑے گا، یا یہی فیصلے میں 4 مہینے بعد لوں گا تب زیادہ خطرناک نتائج ہوں گے اس کے. اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت فیصلہ لے لیتے تو $9 بلین کے ہمارے ذخائر تھے. آج جب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو $3.6 بلین کے فیصلے ہیں. تو یہ تو اسیس کرنا ہوتا ہے نا کہ کس وقت کیا فیصلے لیے جانے چاہیے. آپ کی بات بالکل، میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ کیا عوام پر بوجھ ڈالنے پر کچھ، تو اس حد تک تو بالکل اسحاق ڈار صاحب صحیح کہہ رہے تھے. دوسری بات جو اسحاق ڈار صاحب صحیح کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ان کا ایکسپیرینس تھا آئی ایم ایف پروگرامز کا. 2 آئی ایم ایف پروگرامز وہ کر چکے تھے، 98-99 میں کیا تھا، اور پھر ایک 2013 سے 2016 تک کیا تھا جو کہ سکسیسفل تھا. اینڈ دیٹ از دا اونلی آئی ایم ایف پروگرام 23 آئی ایم ایف پروگرامز میں سے جو سکسیسفلی کنکلوڈ ہوا تھا. سو ان کا یہ کلیم کرنا کہ جی میرے پاس ایکسپیرینس ہے، there was nothing wrong in that. اور پارٹی اس بات پر بلیو بھی کرتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس وہ تجربہ ہے. کرتی ہے اب کرتی ہے. اچھا جی اچھا. اب دیکھیں نا، یہ ایک انہوں نے ایفرٹ یہ کی کہ میں آئی ایم ایف پروگرامز کی سخت شرائط کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کروں while negotiating with other multilateral agencies یا دوست ممالک کے ساتھ. وہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں بھی انہوں نے شاہ زیب کا انٹرویو شاید آپ نے سنایا بھی تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سعودی عربیہ سے وہ ٹرائی کرنا تو ایک ورتھ تھی. میں ان کی ٹرائی پر آتا ہوں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کیونکہ اوبیسلی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی جو آپ بتا رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک جو آڈیو لیک ہوئی تھی، مبینہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے بات کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی مفتاح یہ کیا کر رہا ہے. اچھا اس وقت انٹرسٹنگلی ڈالر جو ہے وہ 207 کا تھا اور آج ڈالر جو ہے وہ 262 کا ہو چکا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
اب کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر پرفارمنس پر؟ جب اس وقت 207 پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا کر رہے ہیں، اب کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلیمان شہباز کی طرح کوئی ٹویٹ کر دے، کسی کو خدا نخواستہ جوکر کہہ دے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت اس میں there is no denying the fact کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی خراب ہے ہر انڈیکیٹر کے حوالے سے، مہنگائی، اور جو کہ ظاہر ہے یہ جو ایکشن ہے ایکسچینج ریٹ کے، اس کی اپنی وجہ سے اور مہنگائی ہوگی، پھر گیس کی پرائس، الیکٹریسٹی کی پرائسز، پھر گروتھ جو ہے جی ڈی پی گروتھ ظاہر ہے بہت کم ہوگی، اسٹیٹ بینک کے حساب سے 2% یا اس سے بھی کم ہوگی، اور دوسرے فسکل ڈیفیسٹ وغیرہ تمام جو ہیں دباؤ کا شکار ہیں، جتنے بھی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں۔ ریزروز کی آپ نے بات کی، بہت ہی کم ہے، 3.7 بلین ہے، اس کو تھوڑا سا کم آپ نے اور کر دیا، لیکن 3.7 سوال ویسے میرا یہ تھا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کیا بات چل رہی ہے؟ پارٹی مطمئن ہے اس وقت جو پرفارمنس ہو رہی ہے یا مطمئن نہیں ہے؟ یہ مطمئن تو نہیں ہو سکتی، میں یہی تمہید باندھ رہا تھا نا کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے سامنے ہوں تو کیسے، یہ تو سیٹسفیکشن تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی اگر مشکل حالات میں ادھر سے نکلا کیسے جائے گا، اب کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے جو کل فیصلہ کیا گیا ہے، جو روپے کو گرنے دیا گیا ہے، یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی، اٹ از این انڈیکیشن دیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے شام کو ہی، کل شام اعلان کر دیا 31 جنوری کو آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے، بات چیت ہوگی فیبرری 9 تک یا 8 تک، اور اس کے بعد آئی ایم ایف سکسیسفلی، ہوپ فلی آئی ایم ایف کا بورڈ اپروو کر دے گا، اینڈ دین ویل گیٹ دا ٹرانش، بٹ ناٹ جسٹ دیٹ۔ سو ہم یہاں سے ریکوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ یہ فیصلے اب ہم نے کرنے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں زبیر صاحب کہ اکتوبر میں، اس سے پہلے ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کئی آرٹیکل لکھوائے گئے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے خود بھی کافی سارے بیانات ہیں نا، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے کنونس کیا اپنے قائد کو کہ میں بہتر وزیر خزانہ ثابت ہوں گا، نہ لیوی اتنی بڑھانی چاہیے پیٹرول پہ، نہ آپ مہنگائی کا بوجھ ڈالیں، نہ ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، اور پھر آ کے انہوں نے کہا کہ بار بار کہا کہ ڈالر کو ہم 200 سے نیچے لے کر آئیں گے، آئی ایم ایف کو کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف، میں ان کی منتیں نہیں کروں گا، موڈیز کو بفٹنگ رسپانس دیں گے، میں نے ابھی ڈنڈا نہیں چلایا اور ڈالر نیچے آنا شروع کیا ہے۔ مطلب جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ کو تو جج انہی پہ کیا جائے گا نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز تو آپ کی صحیح ثابت ہو۔ آپ تو بالکل ریورس گیئر لگا کے کتنا بڑا یو ٹرن لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ شدید نقصان ہوا ہے معیشت کو پاکستان کی۔ اچھا، میں یہ ہماری انٹرنل پولیٹکس پر تو نہیں جاؤں گا کہ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا اور اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، میں بالکل بھی نہیں پبلک میں آئی ایم ناٹ ون کہ وہ پبلک میں بیٹھ کے کس نے صحیح کہا کس نے غلط کہا۔ حکومت ہماری ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے اپریل 2022 سے، اینڈ وی اون ایوری ڈیسیژن آف دیٹ گورنمنٹ۔ وہ کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل دونوں نے کوششیں کی ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جی یہ فیصلے اگر پہلے کر لیے جاتے۔ اسحاق ڈار صاحب کا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہم نے ایک ایفرٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے عوام پر اتنا شدید دباؤ نہ ہو، وہ ایفرٹ نہیں اس طرح سے سکسیسفل ہوئی جس طرح سے سوچا تھا، اینڈ therefore we are faced with this consequence of accepting IMF demands and implementing them۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اگر اب بھی نہ کرتے تو پھر تو بہت ہی لیٹ ہو جاتا، تو ایٹ لیسٹ یہ جو امیوننٹ ڈیفالٹ تھا وہ بچ گیا ہے، اور ایٹ لیسٹ فار ناؤ بچ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس کی کتنی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑے گی اس کو ہم بیلنس آف کریں گے۔ کل مریم نواز آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ عوام تک جائیں گی تو اس کو کافی حد تک بیلنس آف کر لیں گے۔ یہ پولیٹیکل کاسٹ کو صرف بیلنس اس طریقے سے کریں گے کہ مریم نواز کی واپسی ہوگی، وہ کیمپین لیڈ کریں گی، یا پھر نون لیگ اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے، خاص طور پہ جو اگلے اب 2.5 مہینے کے اندر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں انتخابات ہونے، ان کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل جو اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ اس وقت سینسس کا جو ڈیجیٹل کا معاملہ ہے، ڈیجیٹل سینسس کا معاملہ ہے، اس کو ایک جواز بنا کے ہم اس کو ملتوی کر دیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایگری نہیں کر رہی اس بات سے۔ دیکھیں انتخابات تو ہونے 2 مہینے بعد ہوں یا 6 مہینے بعد ہوں، پی ایم ایل این ہیز ٹو پرفارم ان دا آئیز آف دا پبلک۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ملتوی ہو کے 6 مہینے کے بعد ہوں گے یا 8 مہینے کے بعد ہوں گے تو اس وقت عوام میں ہماری پذیرائی زیادہ ہو جائے گی آج کے مقابلے میں۔ سو ہمیں فیس تو کرنا ہے، اور ہمیں اس پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے اپنی لیڈرشپ پر۔ مریم نواز صاحبہ کو اس لیے ایک امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہیں،
اور وہ اپنی مقبولیت کا مظاہرہ کریں گی 1 فروری سے جب وہ اب نکلیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ریکوری ہوگی. جہاں تک الیکشنز ملتوی کرنے کا ہے, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ, اور مجھے تو نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن, کہ پنجاب یا کے پی کے الیکشنز ملتوی کسی بھی پریٹیکسٹ میں کیے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے. اب دیٹ ول بی, اگر ایسا کچھ ہوگا الیکشن کمیشن اور ظاہر سی بات ہے کورٹس کے درمیان ہوگا کہ کیا کورٹس یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کوئی ایسا پلی جس کے بیسس پر الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے, جینوئن کوئی ریزن ہو, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیگلی تو obviously آئین اور قانون کو اگر فالو کیا جائے تو کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن آپ کے کئی رہنما یہ کہہ چکے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے سینسز ہوں گے اور اس کے بعد مردم شماری ہوگی, پھر نئے انتخابات ہوں گے, تو اس کو جواز تو بنایا جا رہا ہے نا کہیں نہ کہیں. وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ ہوا تھا, وہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت کے دوران ہوا تھا, اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اف آئی ایم ناٹ رانگ 1-2 مہینے پہلے ہی ہوا تھا. تو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ہماری انوینشن ہے, بٹ میرا خیال ہے جب تک کوئی ایسا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, میں تو ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کمنٹ کرنے کے لیے. اور میں تو یہی ہے کہ مریم نواز آ ہی اس لیے رہی ہیں کہ شی ول لیڈ دا کیمپین as far as Punjab and KP elections are concerned. تو کس طریقے سے آپ جو ہے اس میں کامیابی کے آثار دیکھ رہے ہیں اپنے, جب آپ بجلی کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے 7.5 روپے بڑھائیں, اوگرا ریکمنڈیشن دے چکا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 74% کا اضافہ ہونا چاہیے, لیوی جس پہ تنقید کرتے تھے ڈار صاحب, اب لیوی بڑھانے کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے. تو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے, اور اوبویسلی جو ڈالر اب مزید اپریشیٹ کیا ہے کہ 10 سے 12% کی مزید مہنگائی ہوگی, ان حالات میں کیسے جائیں گے عوام کے پاس؟ جی 35% تک سی پی آئی ہونے کا چانس ہے, اس وقت 25% ہے. عوام میں کس طرح سے جائیں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہمیں یہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی ہے, عوام کو یہ سمجھانا ہے. اگر ہم نے اپنی کمیونیکیشن, کیا سمجھائیں گے کہ ساگدار صاحب کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے, تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے, یہ بتائیں گے عوام کو جا کر؟ شہزاد آپ اتنا نہ ڈرائیں, آج تو آپ نے اتنا خوفناک پروگرام کیا ہے کہ ایسے ڈرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سر ڈر تو آن اے سیریس نوٹ ڈر تو عوام گئی ہے نا, کیونکہ واقعی اس وقت جو حالات ہیں, اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ساگدار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈالر کو بھی نیچے لے کے آئیں گے 200 سے, پھر کہہ رہے تھے ڈیفالٹ بھی نہیں کریں گے. ان کی ایک بات غلط ثابت ہوئی ہے, اللہ نہ کرے ان کی دوسری بات بھی غلط ثابت ہو, اور اللہ کرے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا رہے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں شاید آئی ایم ایف کے بعد بھی ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے اگر اگلے 6 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھیں اور جو ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے دیکھیں. جی کافی سارے پیسے, اسی لیے تو آئی ایم ایف کا کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ کافی سارے پیسے لینے آسان ہو جائیں گے آئی ایم ایف کا فیصلہ ہونے کے بعد. اور دوسری بات یہ, میں نے آپ کو کہا 2 pronged اسٹریٹجی ہے. ایک تو یہ ہے کہ معیشت کو یہاں سے ریکوری کرنے کے لیے جو بھی ایکشنز لیے جائیں گے, وہ پہلا ایکشن تھا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرنا. دوسرا ہوگا دوست ممالک نے جنہوں نے یہ کنڈیشنز لگائی تھی, یا دوسرے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے پاس جا کے پیسہ ریز کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا جو اسٹریٹجی کا پارٹ ہے وہ اپنی ہماری کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹریٹجی ہوگی کہ عوام کو کیسے یقین دلایا جائے کہ یہ وہ پی ایم ایل این ہے جس نے 3 بار پہلے ڈیلیور کیا تھا, پرفارم کیا تھا, زبردست طریقے سے کیا تھا, اور بیٹر دین اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ہیز ایور ڈیلیورڈ ان دا پاسٹ. یہ وہی پی ایم ایل این ہے. سو وی آر کمیٹڈ ٹو امپروونگ دا لاٹ آف دی ماسز, اور انشاءاللہ تعالی کم نیکسٹ الیکشنز وی ول کنونس دا پیپل.